نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر ہوٹل کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں فندق یعنی ایسا ہوٹل دیکھے جو رہائش گاہوں والے ہوٹل ہوتے ہیں، ایسے ہوٹل نہیں جیسے چائے کے یا صرف کھانے کے ہوٹل نہیں، سرائے نما ہوٹل جو ہوتے ہیں، مسافر خانوں کے، مسافروں کے جو مسافر خانے ہوتے ہیں، رہائش گاہوں کے لیے جو ہوٹل ہوتے ہیں، اگر ایسے ہوٹل خواب میں دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں کرتے ہیں۔ خواب کے اندر ہوٹل کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر وعدہ خلافی اور خیانت سے دی جاتی ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والا گویا کہ وعدہ خلافی کرے گا یا کسی سے خیانت کرے گا، یا خواب دیکھنے والے سے کوئی وعدہ خلافی اور خیانت کرے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر ہوٹل کو دیکھنا، اس کی تعبیر بیمار آدمی کے انتقال کر جانے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو وہ فوت ہو جائے گا، نہیں تو اس کے آس پاس قریب میں کوئی بیمار ہے تو وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہوٹل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو تھکاوٹ مشقت کے بعد راحت و سکون ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہوٹل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو وحشت اور تنہائی کے بعد انس ملے گا، مانوسیت حاصل ہوگی۔ یعنی پہلے وہ تنہائی کا شکار ہوگا، وحشت زدہ ہوگا، بعد میں اس کو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ملے گا، ایسا مقام، ایسا موقع، ایسا زمانہ ملے گا جس میں اس کی وحشت ختم ہو جائے گی، وہ لوگوں سے مانوس ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہوٹل دیکھے جو سرائے ہیں، مسافر خانے ہیں، اس قسم کے ہوٹل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا موتے کے طور پر شادی کرے گا، یعنی وقت گزاری کے لیے کسی سے شادی کرے گا، یا نعوذ باللہ چسکا پورا کرنے کے لیے کسی سے شادی رچائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہوٹل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کرائے کے مکان میں جا کے رہے گا، کرائے کا مکان ڈھونڈے گا۔ اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا سواری خریدے گا، سواری کرائے پر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہوٹل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر زمین ملنے، حاصل کرنے، خریدنے سے بھی دی جا سکتی ہے، یا لباس، پہننے کی چیزیں خریدنے، لینے، ملنے سے بھی اس کی تعبیر دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی کسی ہوٹل کے اندر آ کے ٹھہرے تو اس کی تعبیر اس کے انتقال کرنے، وفات پا جانے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی ہوٹل میں رہائش رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو یہ غم کے دور ہونے کی نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی ہوٹل میں جاتے اور رہائش کرتے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر بیوی سے دور ہونے کے بعد دوبارہ اس کے قریب آنے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہوٹل دیکھے یا ہوٹل میں اپنے آپ کو رہائش رکھتے ہوئے دیکھے تو اگر گناہ گار ہے تو یہ گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر یا گمراہ آدمی خواب میں اپنے آپ کو ہوٹل میں رہتے رہائش رکھتے دیکھے تو اس کی تعبیر ہدایت ملنے، اسلام کی دولت سے مشرف ہونے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو ہوٹل کا مالک دیکھے، یعنی یہ محسوس کرے کہ اس کا ذاتی ہوٹل ہے، اس کا اپنا ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو اس کی تعبیر مختلف چیزوں سے دی جا سکتی ہے، مثلا اس کے جسم یا اس کے نام یا اس کی بزرگی وغیرہ سے دی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ہوٹل میں اچھائی اور بہتری دیکھے تو اس کے نام میں اچھائی آئے گی، اس کا نام اچھا ہونے، نام بلند ہونے، اور اس کے جسم کے اندر بہتری آنے، جسم کا نشو و نما پانے، خوبصورت ہونے، صحت مند ہونے کی علامت و نشانی، اس کی بزرگی، بلند اور برتر ہونے کی نشانی۔ اور اگر ہوٹل خوبصورت نہ ہو اور اس کو بوسیدہ محسوس ہو اور اس کو تنگ محسوس ہو یا اس میں کوئی برائی محسوس ہو، خرابی لگے، تو اس کے جسم میں کوئی خرابی آنے، اس کے نام کے اندر کوئی بدنامی آنے، یا اس کے علاوہ اس کی شان کے اندر کمی آنے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر ہوٹل دیکھنا، اس کی ایک تعبیر سفر درپیش ہونے، سفر میں جانے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں ہوٹل دیکھے اور اس ہوٹل میں مرے ہوئے لوگوں کو دیکھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے ساتھ اس کی جان پہچان نہیں ہے، اور اگر وہاں جانے کے بعد واپس نہ آئے تو یہ موت کی نشانی، اور اگر وہاں جا کر واپس آ جائے تو بیمار ہونے پھر شفا پانے کی علامت و نشانی ہے۔